ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا اصحاب کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی قربانی کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اور یہ دونوں ہی موضوعات ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ عظمت والے، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا تعلق بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان بزرگوں کو یاد کیا جائے، یعنی ان کا مقصد اپنی واہ واہ کروانا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، تعلیمات اسلامیہ عام ہو جائیں۔ اب طریقے مختلف ہوتے ہیں، کچھ علماء ہیں وہ کتابوں کے ذریعے مخلوق کو فیض پہنچاتے ہیں، اولیاء ہیں تو وہ روحانیت کے ساتھ، ایک قلب کے ساتھ، یوں سمجھ لیں اگر میں مختصر سی مثال دوں تو علماء کا کام ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ظاہری چیزیں سکھا دینا، یعنی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مخلوق کو سکھائیں۔ لیکن نماز کے اندر دل کا لگانا اور قلب کی جو ایک پاکیزگی ہے، یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے، اور وہی اس چیز کو اپنے دل کے ساتھ دوسرے کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ یا یہ سمجھیں آپ کہ جس طرح ایک بری نظر کسی بندے کو لگ جاتی ہے، بری نظر کی تاثیر ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بری نظر کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک چلتے ہوئے اونٹ کو وہ ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور چلتے ہوئے آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ جب بری نظر کی یہ تاثیر ہے تو اچھی نظر کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اولیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے جو دل کے اندر قدورتیں ہیں نا، ان کو دور کر کے دل کو پاکیزہ کر دیا جائے اور دل اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ یہ اولیاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ، آپ کے حوالے سے اگر مختصر سی بات کی جائے تو آپ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، جس بندے نے اس کا مطالعہ کر لیا، جس نے اس کو پہچان لیا، جس نے اس کو سمجھ لیا، اس نے حضرت علی بن عثمان آپ کی سیرت کو سمجھ لیا، اور آپ کی سیرت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی اصل ہے۔ اس مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب جاتے ہیں ہم عرس کے اوپر، عرس کے موقع پر جاتے ہیں، بہت ساری غیر شرعی حرکات بھی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، کہ اللہ والوں کا مقصد، اللہ والوں کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ جو آج کل لوگوں نے اپنا کے، اور جس بندے نے غیر شرعی حرکات کو اپنا لیا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس جناب جنت کو حاصل کر لیا۔ جہاں پر اچھی چیزیں ہیں وہاں پر بری چیزیں بھی ہیں، تو ان بری چیزوں کو دور کرنا چاہیے، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروا دوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، انکار مت کرنا۔ اصل میں جو اولیاء کا جو یہ دنیا کے اندر ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا تذکرہ مخلوق کی زبانوں پہ چلا دیتا ہے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں، بلکہ میں حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی ایک چھوٹی سی بات لازمی یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے پاس آخر وقت میں تشریف فرما تھا، حاضر خدمت تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ آخری وقت میں ہو تو پوری زندگی کا ایک نچوڑ چند الفاظ میں وہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا بیٹا نصیحت یہی ہے کہ جو وقت بھی آئے، جیسا وقت بھی آئے، اس کو اللہ کی عطا سمجھ کے گزارنا کہ یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے،
پھر تمہیں نہ تو کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر ہوگا، کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کسی چیز کے نہ ملنے پر تمہیں کوئی غم ہوگا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں جو بے سکونی ہے نا، اس کی ایک وجہ تعلیمات اولیاء سے بھی دوری ہے کہ ہم ان کے جو ظاہری چیزیں ہیں نا ان کو تو اپنا لیتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے نا اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کی طرف آتا ہوں، جہاں تک آپ نے کہا کہ چہلم، میں نے حافظ صاحب یہ جو لفظ چہلم ہے نا اس پہ بہت غور کیا کہ کیا وجہ ہے۔ جو احادیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو 40 کا عدد جو ہے نا یہ ہمیں کثرت کے ساتھ ملتا ہے، تو آپ چلہ لفظ جو ہے وہ بھی 40 سے نکلا ہے۔ کسی کام کو بھی جب ہم 40 دن تک متواتر ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس پہ ہماری عادت پکی ہو جاتی ہے، اس سے لفظ چہلم نکلا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے نا، ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، یہ پوری آیت جہاں پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر 40 دن کے بعد وہ جو کیفیت ہے نا ماں کے پیٹ میں بچے کی وہ بدلتی رہتی ہے، ہر 40 دن کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد 40 دن تک اس کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو تعلق دنیا کے ساتھ ہے نا وہ عالم برزخ کے ساتھ اس کا تعلق بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ایک گمان ہے، تو اسی سے لفظ چہلم نکلا ہے کہ 40 دن کے بعد اور 40 دن تک کسی بھی شخصیت کے حوالے سے پڑھ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، تو اچھا عمل ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جس بندے نے چہلم نہیں کیا یا جس بندے نے کوئی ایسا تہوار منعقد نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ کوئی معاذ اللہ کو غلط کام کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا حافظ صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں کی جاتی الا ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی بندہ چہلم نہ کرے، کوئی بندہ 10واں نہ کرے، کوئی بندہ کل کا ختم نہ رکھے یا کوئی بھی ایسا تہوار منعقد نہ کرے تو یقین مانے معاشرے کے اندر اس کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھا جائے۔ جن چیزوں کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے ان پر فرائض کی حد تک عمل ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کی بالکل ملامت ہونی چاہیے، حد کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی بندہ چہلم نہیں کر سکا، کوئی بندہ کوئی ایسا تہوار منعقد نہیں کر سکا تو اس کو ملامت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق مستحبات کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو ثواب پائے گا، لیکن اگر اس کو رسم بنا لیا جائے اور لوگوں کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ اور طریقے سے اگر شروع کر دیں لوگ تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کا جو بنیادی چیز ہے ہمیں پر آنا چاہیے۔